بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا اسلام کہتا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے کہ جہاں بھی کافر دکھے اسے مار ڈالو؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ذاکر نائک کا ایک بیان جو ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے، اور ذاکر نائک کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہے اسلام کو ماننے والوں کی۔ حالانکہ اس کو لے کر طرح طرح کی وچاردھارائیں ہیں اور ہندوستان اسے الگ نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذاکر نائک کی ایک لمبی چوڑی فالوئنگ ہے۔ تو اگر وہ یہ بیان دے رہا ہے تو کہ واقعی قرآن حدیث میں ایسا لکھا ہے؟ پہلے وہ بیان سنوائیں گے آپ کو اور پھر ہمارے اسکالرز کو اس چرچا میں ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ سچوالا ہیں ہمارے ساتھ، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک اسلام فالو کیا اور اس کے بعد وہ ایکس مسلم بن گئے، اور ہمارے ساتھ خاص طور سے مولانا صاحب جڑے ہیں، محمد یونس صاحب۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے دونوں کا۔ پہلے میں آپ کو ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان جو وائرل ہو رہا ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر وہ سنواؤں گی، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ قرآن حدیث کیا کہتی ہیں، واقعی میں کیا اللہ کا حکم ہے یا ذاکر نائک کا جو بیان ہے وہ غلط طریقے سے وہ بیانی کر رہے ہیں۔ ذرا وہ سنیے اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی چرچا بڑھائیں گے۔ کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل تو جہاں بھی کافروں کو پاؤ، وہ تو باقاعدہ ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں کہ ان کا قتل کر دو۔ کافر کون؟ اور کیا اسلام، کیا اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر قتل کر دیں کسی کا بھی؟ ہمارے ساتھ یونس صاحب بھی ہیں اور سچوالا صاحب بھی ہیں۔ سر، آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی یونس صاحب کہ ذاکر نائک کے اس بیان سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ محمد یونس صاحب، کیا واقعی میں قرآن حدیث میں ایسا لکھا ہے؟ کیا واقعی میں اللہ کا یہ آدیش؟ ذاکر نائک کی کلپ آپ پوری سنیے، آپ اتنا کیوں سنا رہی ہیں کہ کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ آگے بھی کچھ ہے اس میں، کیا بات ذاکر نائک نے کہی ہے؟ دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ، اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتاونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہیں، آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔
عام طور پہ کوئی بھی سپہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں.